اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسلامک ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو سنڈے یعنی اتوار کے دن سورۃ اخلاص کا بہت ہی مجرب اور پرتاثیر عمل بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو شروع کریں، آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیتے ہیں۔ بہت سے بھائی اور بہنیں ہمیں دعا کے لیے پچھلی ویڈیوز میں نام لکھتے ہیں اور ہم ان تمام کو اپنی خاص دعا میں شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی شامل کیا جائے تو کمنٹس میں ہمیں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور ناظرین، ہر دعا میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں بہنوں بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں، اور آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے، یا آپ لائک کر دیں، یہ بھی آپ کی طرف سے آمین شمار ہوگا۔ پیارے ناظرین، دعا کے شروع میں درود پاک پڑھنا لازمی ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دعا کیا کریں اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں تاکہ ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، کریم ہے، ہم بے بس گناہ گار آپ سے التجا کرتے ہیں، فلسطین کو آزاد فرما، ان مظلوموں بے بسوں کی غیبی مدد فرما۔ تیری مدد کے منتظر ہیں کتنے بھائی بہنیں، بوڑھے جوان اور معصوم بچے، یا اللہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو ہی کوئی فوج کوئی اپنا لشکر بھیج دے، ان کی حفاظت فرما، مدد فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بھائی اور بہنیں اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور جنہوں نے دعا کے لیے اپنے نام لکھے، مجھ سمیت سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سب کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما، سب کو کشادہ برکتوں والا رزق اور روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن بھائیوں کے بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں سب رکاوٹیں ختم فرما کر نیک رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ان دعاؤں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرما، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے ناظرین، سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں، پھر ہم آپ کو اس کی فضیلت بھی بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ناظرین، سورۃ اخلاص پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اس کی فضیلت کے بارے میں کہ سورۃ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کے پڑھنے والے کو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تھے جو نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، ان سے اس کا سبب پوچھا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور میں اسے دوست رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھ کو بھی دوست رکھتا ہے، اس سے کہہ دو۔ اسی طرح ایک اور بخاری شریف کی حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ وہ شخص بھی اور صورتوں کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا یہ عمل تجھ کو جنت میں لے جائے گا۔ ناظرین، بہت ہی پاورفل تاثیر رکھنے والی یہ صورت ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے بستر پر سوئے تو دہنی کروٹ لے کر 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
اے بندے اپنے دہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حشاش بشاش صورت میں تشریف لائے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک نسبت ہوتی ہے اور میری نسبت سورۃ اخلاص ہے، اور فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جس بندے نے اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی ہوگی تو میں اسے سورۃ اخلاص کی نجات کا نشان دوں گا، اور اس کے آگے میرا عرش ہوگا، اور میں ایسے 70 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کروں گا کہ جن پر میرا عذاب واجب ہو گیا ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک دن سورج اتنی روشن ہو کر نکلا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں اتنا روشن دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا تعجب سے، کیسا کیوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے میں آپ کے ایک صحابی کا انتقال ہوا ہے، تو اس کے جنازے میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے کہ ان کی نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ شخص چلتے پھرتے بیٹھتے شب و روز سورۃ اخلاص کو پڑھتا تھا، اور جو شخص روزانہ اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے 1000 درجے بلند کرے گا، 50,000 نیکیاں عطا کرے گا اور 50,000 برائیں مٹا دے گا، اور جو جتنا پڑھے گا اس سورت کو اللہ اتنا ہی ثواب زیادہ عطا کریں گے۔ پیارے ناظرین، یہ سورت بہت ہی مختصر ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن اس کے فضائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورت اخلاص مرض الموت میں پڑھے تو اپنی قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن فرشتے اسے اپنی ہتھیلیوں پر اٹھائیں گے یہاں تک کہ اسے پل صراط سے پار کرا دیں گے اور اسے جنت میں لے جائیں گے۔ ناظرین، سورۃ اخلاص کا عمل بہت ہی پرتاثیر ہے۔ یہ عمل اگر کسی کو جسم میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، بخار ہو، سر درد ہو، گردوں کا مسئلہ ہو، اور حفاظت حمل کے لیے یہ عمل بہت ہی فائدہ مند ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھے چند فضائل اور فوائد سورۃ اخلاص کے متعلق۔ اب آپ طریقہ سماعت فرما لیں وظیفے کا کہ آپ نے سورۃ اخلاص کو اتوار کے دن یعنی سنڈے کے دن کیسے پڑھنا ہے تاکہ اللہ آپ کی غیبی مدد فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی کسی مقصد کے لیے کسی اور دن وقت مل جاتا ہے تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، قیامت میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا، جس چیز سے محبت کرتا ہوگا تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو کیوں نہ ہم سورۃ اخلاص سے محبت کریں۔ اور یہ سورت ہر کسی کو یاد ہوتی ہے اور وقت بھی زیادہ نہیں لگتا، اتنی مختصر سی سورت ہے، چلتے پھرتے اس سورت کو پڑھتے رہا کریں۔ پیارے ناظرین، آپ نے جس مقصد کے لیے وظیفہ کرنا ہے اسے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر کھلی جگہ پر مسجد میں یا گھر میں قبلہ رخ بیٹھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 111 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ ناظرین، پھر آپ نے اپنے پروردگار سے دعا کرنی ہے، جو مانگیں گے انشاءاللہ وہ اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔